دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے۔ انگریز جب قابض ہوا اور اس وقت جو زبان تھی ہندوستان کی وہ زبان فارسی تھی، وہ زبان اردو تھی، وہ زبان عربی تھی۔ انگلش زبان نے یہاں جنم بھی نہیں لیا تھا۔ انگریزی زبان نے ہندوستان میں جنم بھی نہیں لیا تھا۔ سارے لوگ اردو پڑھتے تھے، سارے لوگ فارسی پڑھتے تھے اور کچھ عربی بھی کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوس اگر او بنا رسیدی ہما ابو لہبیس۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میری پیاری عزیز طالبات، عالمات، بچیاں، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ غور سے سنیں، اور چونکہ یہ مجمع عوام کا بھی ہے، خواص کا بھی ہے، طلبہ کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے، صلحاء کا بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آخری حدیث میں جو آیت کریمہ آئی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں عرض کروں جو آپ کے لیے بھی ہو، ہمارے ان تمام سامعین کے لیے بھی ہو۔ حضرات علماء کرام، صلحاء اعظام، بالخصوص حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب قاسمی نقشبندی مدد اللہ العالی دامت برکاتہم، اور بالخصوص حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب زید مجدکم و مدد اللہ العالی، اور حضرات تمام حضرات اساتذہ کرام جامعہ ربانی اور تمام طلبہ عزیز اور ہماری عالمات بچیاں اور تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو یہ زمین خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو بھی پیدا فرما دیا، آسمان کو بھی پیدا فرما دیا، تو آسمان میں تو فرشتے تھے، زمین میں بھی ہوں گے تھوڑے بہت فرشتے، لیکن وہ فرشتے تو ہمارے واسطے زمین پر اترتے ہیں، ہم ہی نہیں تھے زمین کے اوپر۔ یہ زمین انسانوں سے خالی تھی، اس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں بستا تھا، کچھ جنات تھے، جنگلات تھے، ان جنگلوں میں، بیابانوں میں کچھ جنات رہتے تھے، مسجدیں نہیں تھیں، مدرسے نہیں تھے۔ جب انسان ہی نہیں تھے تو مسجدیں کہاں، مدرسے کہاں؟ اس لیے فرشتوں کو بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فرشتے تو در حقیقت ہماری آپ کی خدمت کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ تو یہ دنیا خالی تھی، زمین خالی تھی، چٹیل میدان تھی یہ زمین، اس زمین پر کوئی انسان کی آبادی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کو جب بھائی بیٹھیے آپ لوگ، ایک بات عرض کرتا ہوں، میں کل 3 بجے رات، یہ گزشتہ رات جو ہے میں 3 بجے تک جگا ہوا ہوں۔ اتفاق سے ایک تو میں مقرر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی حسن ظن میں لوگ بلا لیتے ہیں تو چلا گیا، اور رات پسائی ہو گئی ہماری 3 بجے رات تک۔ اب وہ 3 بجے رات تک پسائی ہوئی، اس کے بعد پھر یہاں آنا تھا صبح، تو کتنا سویا، کیا سویا، دوائی کھا لیا، دوائی رکھ لیا ہے، پھر سفر کیا ہم نے، تو تھوڑی تکلیف آپ بھی کر لیجیے۔ میرے خیال سے ابھی وقت 10:30 کا ہوا ہے، اور آپ حضرات کو نہ جانے کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور جانا بھی آپ حضرات کو، لیکن ایسا موقع کم ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے۔ میں تقریر نہیں کروں گا، میں بزرگوں کے کچھ واقعات سناؤں گا۔ میرے دل میں تو بہت کچھ جذبہ ہے اس وقت بولنے کا، بہت کچھ ہے آپ کی سرزمین کے لیے،
لیکن اب اپنے بزرگوں کا تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور پھر میں اسی میں کچھ کہتا جاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو قائم کرنے والے صالح علماء تھے، صلحاء تھے، غریب علماء تھے، غریب علماء تھے، کوئی بہت بڑے عہدے اور منصب والے نہیں تھے، فقیر تھے اور اہل اللہ تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ العزیز، حضرت مولانا حاجی عابد حسین صاحب قدس سرہ العزیز، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ العزیز، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قدس سرہ، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب قدس سرہ، یہ حضرات تھے اور سرخیل تھے، روح رواں تھے اس پوری جماعت کے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ العزیز، حضرت نانوتوی نے حضرت گنگوہی کے مشورے سے، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی کے مشورے سے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مشورے سے، شیخ الکل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کو تقریباً 150 یا 160 برس ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جس وقت قبضہ کر رہا تھا ہندوستان کے اوپر، وہاں رجواڑے تھے، زمینداریاں تھیں، زمیندار لوگ تھے، نواب تھے، زمیندار تھے۔ تو دیوبند کی سرزمین میں بھی کئی زمیندار تھے، بڑے نواب لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے۔ تو ان حضرات نے اللہ سے مشورہ کر لیا، بزرگوں نے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دل میں بات ڈالی، اب ہندوستان کی تاریخ بیان کروں تو میرا تھوڑا وقت لگ جائے گا، دو جملے بولتا ہوں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 500 برس تھی یا کچھ زیادہ۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے ہندوستان کے، جن کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنا تو شروع کیا تھا اس نے 100 برس پہلے، بنگال پر پہلے قبضہ کیا، پھر میسور پر قبضہ کیا، پھر حیدرآباد پر قبضہ کیا۔ دلی جو راجدھانی تھی پورے ہندوستان کی، اس پر ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے 100 برس لگ گئے۔ جب بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا، اس کے زمانے میں انگریز پہنچ چکا تھا ہندوستان اور دلی پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ہمارے اس وقت کے اکابر علماء، صلحاء، اہل اللہ نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حتیٰ کہ تلوار سے جہاد کیا، ان انگریزوں سے مقابلہ کیا، ان انگریزوں سے۔ شاملی جو ابھی دیوبند سے کے کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے، ایک شہر ہے، وہاں انگریز کے فوج سے ان کی جنگ ہوئی ہے، 2 بدو جنگ ہوئی ہے۔ یہ مولانا لوگ بھی جنگی ہوتے ہیں، سب طالبان ہوتے ہیں نا، آپ کا نام ہی طالبان رکھ دیا گیا ہے، مولانا لوگوں کا نام طالبان رکھ دیا گیا ہے۔ مجاہد ہیں، جہاد کیا انگریزوں سے تو بہت اچھے تھے ہم، جہاد کیا انگریزوں سے تو ہم بہت اچھے تھے، ہندوستان کے مجاہد آزادی تھے ہم۔ اب برے ہو گئے ہم، اب برے ہو گئے ہم۔ حضرت حافظ ضامن شہید، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا عبد الرشید صاحب گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور آپ جیسے بہت سے اہل اللہ نے انگریز کے فوج سے جہاد کیا، شاملی کے میدان میں 2 بدو جہاد کیا۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز کو یہاں گولی لگی، حضرت نے یوں فرمایا، حضرت کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ایک قطرہ خون نکلا، ایک قطرہ خون نکلا، لیکن حضرت حافظ ضامن شہید قدس سرہ العزیز کو گولی لگی، وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے نا، اس کو زندہ رکھتے ہیں، اور جس کو شہادت جب محبوب ہوتی ہے، اس کو شہادت دے کر درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اہل اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شاملی کا جہاد برپا ہوا تھا، یہ جہاد اس لیے برپا ہوا تھا تاکہ حافظ ضامن صاحب کو شہادت کا رتبہ مل جائے، شہادت کا درجہ مل جائے۔ شہید ہو گئے حضرت حافظ ضامن شہید قدس سرہ العزیز۔ تو حکومت چلی گئی ہماری، ہندوستان سے ہماری حکومت چلی گئی۔ ہندوستان دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے اس وقت،
دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے اس وقت، بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک ہندوستان میں 1000، دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے۔ انگریز جب قابض ہوا اور اس وقت جو زبان تھی ہندوستان کی وہ زبان فارسی تھی، وہ زبان اردو تھی، وہ زبان عربی تھی، انگلش زبان نے یہاں جنم بھی نہیں لیا تھا، انگریزی زبان نے ہندوستان میں جنم بھی نہیں لیا تھا۔ سارے لوگ اردو پڑھتے تھے، سارے لوگ فارسی پڑھتے تھے، اور کچھ عربی بھی، ہندو بھائی بھی پڑھتے تھے، فارسی اردو تو پڑھتے ہی تھے، کچھ عربی بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر سروس پانے کے لیے سرکاری نوکری پانے کے لیے ان کو فارسی پڑھنا ضروری تھا، اردو پڑھنا ضروری تھا، سارے لوگ پڑھتے تھے، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، تبھی جا کر کے وہ سروس میں جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ مجبور ہیں ابھی، جیسے آپ لوگ مجبور ہیں انگریزی پڑھنے کے لیے، تو حکومت آبادی اس وقت بھی مسلمانوں کی کم تھی ہندوستان کے اندر، جیسے ابھی کم آبادی ہے، اس وقت بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم تھی، لیکن نوکری میں زیادہ تھی، سروس میں زیادہ تھے۔ کیوں تھے زیادہ؟ اس لیے کہ اردو جو ہے مسلمانوں کی مادری زبان ہے، فارسی مسلمانوں کی مذہبی زبان تھی اس وقت، اب تو اردو بھی مذہبی زبان ہو گئی ہے، اس لیے اردو کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں۔ اردو بھی مذہبی زبان ہو گئی ہے، پہلے فارسی زبان مذہبی زبان تھی، اس لیے مسلمان فارسی بھی بہت پڑھتے تھے، اردو بھی بہت پڑھتے تھے، فراٹے سے پاس ہو جاتے تھے، اول نمبر سے پاس ہوتے تھے زیادہ تر مسلمان، اس لیے سروس میں یہ زیادہ آ جاتے تھے۔ اب سنیے، حکومت تو گئی، حکومت کی سروس بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اب ان اہل اللہ کی نظر میں یہ تھا کہ ہمارے دین کی حفاظت کیسے ہوگی۔ 1000 جو مدرسے دلی میں پھیلے ہوئے تھے، یہ میں آپ کو کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو اب پڑھیے سوانح قاسمی اٹھا کر کے پڑھیے، آپ اس میں درج ہے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اس میں درج ہے جس وقت انگریز نے قبضہ کیا راجدھانی دلی کے اوپر 1000 مدرسے تھے۔ وہ 1000 مدرسوں کے اندر جو ہے سبھی پڑھتے تھے، ہندو بھائی بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھائی بھی پڑھتے تھے۔ پڑھائی کیا ہوتی تھی؟ اردو پڑھائی ہوتی تھی، فارسی پڑھائی ہوتی تھی، عربی پڑھائی ہوتی تھی، وہی زبان چلتی تھی، وہی زبان چلتی تھی جو آفسوں کے اندر، آفس کا لفظ بھی جنم نہیں لیا تھا ہندوستان کے اندر اس وقت، واٹر کا لفظ نے بھی جنم نہیں لیا تھا ہندوستان کے اندر، یہ گڈ بوائے جو بولتے ہیں اس لفظ نے جنم بھی نہیں لیا تھا ہندوستان کے اندر، یہ زبان پیدا ہی نہیں ہوئی تھی ہندوستان کے اندر، یہ شکل تھی۔ تو سوچا کہ اب تو حکومت بھی گئی، کم سے کم دھرم تو باقی رہے ہمارا، مذہب تو باقی رہے ہمارا۔ سر جوڑا، کوشش کیا، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اس وقت، جتنے مدرسے تھے 1000، سب کو انگریز نے آفسوں میں تبدیل کر دیا، اسکولوں میں تبدیل کر دیا، کالجوں میں تبدیل کر دیا، سارے مدرسے کی شکل بدل دیا اس نے۔ اسی بات لمبی ہو رہی، میں کیا عرض کروں آپ سے، اسی مدرسوں میں سے ایک مدرسہ جو ابھی بھی جو ہے وہ ہائی اسکول کی شکل میں موجود ہے، اجمیری گیٹ دلی کے پاس، اسی مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے استاد الکل حضرت گنگوہی کے استاد، حضرت نانوتوی کے استاد، حضرت مولانا مملوک العلی صاحب، اسی مدرسے میں پڑھاتے تھے جو اب جو ہے ہائی اسکول کے نام سے چل رہا ہے۔ لیکن حضرت نانوتوی کو، حضرت گنگوہی کو مشورہ دیا کہ تم نام مت لکھاؤ وہاں، اس ہائی اسکول میں نام مت لکھاؤ، ہمارا جو قیام گاہ ہے، ہمارے پاس ہمارے قریب کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں ہم تم کو درس دیں گے، اس مسجد میں تم کو پڑھائیں گے۔ اسی مسجد میں، قریب کی مسجد میں ان دونوں بزرگوں نے پڑھا۔ اب دیکھیے یہ دونوں بزرگ کا نام تو آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی جو اس دور کے سب سے بڑے پیر ہیں، جن کا وطن پاکستان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت میں سے حضرت نانوتوی کو، حضرت گنگوہی کو پیچھے کر دیا تھا تاکہ وہ بعد کے دور کے اندر پیدا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہستی ایسی ہستی ہے کہ جن سے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ایسے بزرگ حضرت نانوتوی ہیں، حضرت گنگوہی ہیں۔ اور واقعہ لمبا ہو جائے گا تو میں تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو میں اصل میں سنانا کیا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی، القاء فرمایا کہ اب مدرسہ قائم کرو، کہاں مدرسہ قائم ہو؟
تو انگریزوں کی نظر سے چھپ کر کے بچ کر کے دیہات میں مدرسہ قائم فرمایا۔ دیوبند اس وقت دیہات تھا، انجانا جگہ تھا دیوبند، اس جگہ کو لوگ نہیں جانتے تھے، سرکاری افسران زیادہ نہیں جانتے تھے، قبضہ ہو گیا تھا انگریزوں کا۔ ایسی گمنام جگہ میں جا کر کے دیوبند کے اندر دارالعلوم قائم کیا ان بزرگوں نے، تاکہ دشمنوں کی نظر سے ہمارا یہ مدرسہ محفوظ رہے۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز عالم ربانی تھے، اللہ والے تھے۔ جو ہی مدرسے کا تذکرہ ہوا حضرت نانوتوی کے نام سے تو وہ مدرسہ پھیل گیا، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، حتیٰ کہ پہلے ہی سال کے اندر کابل سے لوگ پڑھنے کے لیے چلے آنے لگے، چاٹگام سے لوگ آئے پڑھنے کے لیے، کابل سے آئے لوگ پڑھنے کے لیے، غیر ممالک سے، ترکی سے لوگ آئے پڑھنے کے لیے پہلے سال کے اندر۔ اور ایک بات سناتا چلوں کہ دارالعلوم دیوبند کا مطبخ جاری ہوا ہے 35 سال کے بعد۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 35 سالوں کے بعد دارالعلوم کے مطبخ میں کھانا پکنا شروع ہوا ہے۔ مطبخ نہیں سمجھتے ہیں نا، مطبخ میں کھانا جاری ہوا ہے، مطبخ میں کھانا پکنا شروع ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر 35 برس کے بعد۔ اب جو طلبہ باہر کے، اس وقت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ہی سال کے اندر بہت سے طلبہ آ گئے، اور 2-4 سالوں میں تو 300-400 طلبہ ہو گئے دارالعلوم میں۔ وہ کھاتے کہاں تھے وہ 300-400 طلبہ؟ کھاتے کہاں تھے؟ دیوبند والے کھلاتے تھے۔ کون کھلاتے تھے؟ دیوبند کھلاتے تھے، والے کھلاتے تھے۔ حالانکہ دیوبند کی آبادی اس وقت بہت بڑی آبادی نہیں تھی، 100-150 گھر کی آبادی تھی، چھوٹی سی آبادی تھی۔ وہ سارے لوگ جو ہے وہ 300-400 طلبہ کو کھلاتے تھے، اور 1-2 برس نہیں کھلایا ہے، 35 برس تک کھلایا ہے۔ 35 برس جب دارالعلوم کی بلڈنگ بنی ہے تب جا کر کے جو ہے مطبخ کا نظام قائم ہوا دارالعلوم کے اندر۔ تو اس لیے مجھے جب دیوبند والے ملتے ہیں تو میں کہا اب کچھ بھی نہ کرو تم لوگ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہ کرو تم لوگ تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تمہارے آباء و اجداد نے اتنا کر دیا ہے، اتنا کر دیا ہے کہ وہی تو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے کافی ہو چکا ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ تو زمیندار نے کہا کہ صاحب یہ ملا لوگ جو ہے اپنے مشورہ کر کے مدرسہ کھول لیا، اور ہم لوگوں کو پوچھا بھی نہیں، ہم لوگوں کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ ہم سے پوچھے کہ کیوں مدرسہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ زمیندار تھے، نمبردار تھے، فلانے تھے، فلانے تھے۔ اب زمیندار کا، نمبردار کا گھر کوٹلہ میں ہے، دیوبند کا ایک کوٹلہ محلہ، وہاں ہے اس کا گھر۔ میں نے دیکھا اس بلڈنگ کو، اس احاطے کو میں نے دیکھا۔ میری عمر اللہ کے فضل و کرم سے 73 سال ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں 50 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، کچھ جان لیجیے آپ۔ پھر اس کے بعد فراغت کے بعد میں امام شریعہ کا مفتی ہو گیا، تقریباً 22 سالوں تک میں مفتی رہا۔ معطوف احمد جب وہاں مفتی تھا، حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاضی شریعت، کیا گاؤں کا نام آپ کے؟ ہردوئی وہ تھے، وہ آتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ مولانا مفتی سہیل احمد صاحب وہ ہمارے عزیز ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ تو لیکن اس علاقے میں آنا جانا میرا نہیں تھا۔ یہ حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب مد ذلہ العالی زید مجدکم کہ اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے میری حاضری کا یہ دوسرا موقع ہے، میں دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تو ہوا کیا، میں جو قصہ سنانا چاہتا ہوں اس کو سنیے آپ، غور سے سنیے گا آپ لوگ، ادھر ادھر دھیان مت بٹائیے گا۔ ہوا یہ کہ وہ زمیندار نمبردار جو ہے دارالعلوم کے مخالف ہو گئے۔ تذکرۃ الرشید میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے تمام نوجوان فضلاء سے، علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھا کریں آپ، ان کی سوانح پڑھا کریں آپ۔ تذکرۃ الرشید مکمل پڑھیے آپ، سوانح قاسمی مکمل پڑھیے آپ، حیات عبدالحی مکمل پڑھیے آپ، حیات حضرت مولانا محمد علی منگیری مکمل پڑھیے آپ۔ بزرگوں کے سوانح و حیات پڑھنے سے کام کرنے کے نہج معلوم ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے کن حالات میں کام کیا ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے، اس سے رہنمائی ملتی ہے، اس لیے پڑھا کیجیے آپ۔ تذکرۃ الرشید کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ صاحب وہ تو بہت مخالف رہنے لگے، بزرگوں کے خلاف بہت کچھ بکنے لگے۔ آج کل تو جانتے ہیں نا، لوگوں کی زبان لمبی ہوتی ہے نا، اور اگر کچھ پیسہ ہو
اور کچھ زمینداری ہو تو اور دماغ کا چول جو ہے نا بہت زیادہ چلنے لگتا ہے. تو کیا کہنا, بہت مخالفت. اب ہوا یہ کہ انگریز کا تو قبضہ ہو چکا تھا ہندوستان میں, انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا ہندوستان میں. ہوا یہ کہ سب جتنے زمیندار تھے سب پر ٹیکس لگانا شروع کر دیا انگریزوں نے. تمہارے پاس اتنی زمین ہے اس کا اتنا ٹیکس, تمہارے پاس اتنی جو ہے اتنے باغات ہیں اس کا اتنا ٹیکس لگاتے لگاتے جگہ کے لاد دیا تھا زمینداروں کو, نوابوں کو انگریزوں نے ٹیکس سے لاد دیا. وہ جو مخالف تھے دیوبند کے اندر 2-3 ان کے اوپر بھی ٹیکس آیا, اور اتنا زبردست ٹیکس آیا اتنا زبردست کہ اس نے جب دیکھا اس نے اس کی مقدار کو کہا سب اتنا بڑا ٹیکس ہے کہ اس میں تو ہماری یہ بلڈنگ بھی بک جائے گی, ہماری تمام پراپرٹی بک جائے گی, ہماری تمام زمینیں بک جائیں گی, تب بھی جو ہے کہ یہ ٹیکس ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آدمی جو ہے کہ ہارتا ہے, مجبور ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے, چلو دعا درود کرا لو بھائی مولانا صاحب سے. یہی تو ہوتا ہے, یہی نہ ہوتا ہے بھائی. ہوا یہ کہ وہ جو نمبردار تھا وہ اٹھا وہاں سے, اور اٹھ کر کے وہ کانپور آیا. دیوبند کہاں, کانپور کہاں, 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کانپور آیا. کانپور کے قریب میں ایک آبادی ہے گنج مراد آباد. کانپور کے قریب میں ایک آبادی ہے گنج مراد آباد, 10-20 کلومیٹر کے فاصلے پر گنج مراد آباد آئے. کن سے ملنے کے لیے آئے؟ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی سے ملنے کے لیے آئے. وہ زمیندار نمبردار آئے. کہا حضور کہاں سے آئے ہو؟ تو دیوبند سے آیا ہوں. کہا کہاں دیوبند, کہاں گنج مراد آباد, یہاں کیا کرنے تم پہنچ گئے؟ کہا حضور پریشانی ہے اس لیے میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. تم یہاں آئے دعا کے لیے؟ وہاں قریب میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی موجود ہیں. حضرت نانوتوی کا موجود تھے, یا ان کا ارسال ہو چکا تھا, لیکن کتاب میں حضرت گنگوہی کا تذکرہ ہے. وہاں قریب حضرت گنگوہی موجود ہے, وہاں کیوں نہیں گئے دعا کرانے کے لیے؟ نہیں حضور ہم کو تو آپ ہی سے محبت ہے, عقیدت ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی صاحب مدد اللہ تشریف لے گئے کیا؟ میں ذرا سے 1-2 جملہ حضرت کے لیے کہہ دیتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں, روتے تھے. جب جدائی ہوئی تھی تو کتنا روتے تھے وہ آپ جانتے ہیں. آپ کو بھی یوسف ملے ہوئے ہیں, آپ کو بھی یوسف ملے ہوئے ہیں. ذرا سا ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا, ان کے لیے دعا کرتے رہیے گا اپنے یوسف کے لیے آپ. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی غصے میں آئے, دعا کرانے کے لیے یہاں پہنچ گئے تھے. جن حضرات نے حضرت گنج مراد آبادی کی تاریخ پڑھی ہے, ان کی سیرت پڑھی ہے, وہ ڈانٹتے تھے. انگریز بھی آتا تھا افسر, اس کو بھی ڈانٹتے تھے وہ. تو یہاں چلے آئے تم, وہاں قریب میں کیوں نہیں گئے حضرت مولانا گنگوہی کے پاس؟ کہنے حضرت ہم سے آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. کہا سنو, فضل رحمہ تو فضل رحمہ, فضل رحمہ تو فضل رحمہ. اس روئے زمین کے اوپر جتنے اولیاء موجود ہیں اس وقت, اہل اللہ موجود ہیں اس وقت, اگر سارے مل کر کے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہاری پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے. فضل رحمہ تو فضل رحمہ. فضل رحمہ صاحب کون جانتے ہیں آپ؟ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی. تو فرمایا فضل رحمہ تو فضل رحمہ, اس روئے زمین کے سارے اولیاء اللہ مل کر کے بھی تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہاری دعا, اولیاء اللہ کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. تمہاری پریشانی کا دور ہونا. پیچھے آواز بھی نہیں جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے. سنو, آواز بڑھا دیا, اللہ رحم کرے, وقت کی رات دیا. آپ لوگ بھاگیے گا کیا جلدی سے؟ بھاگیے گا؟ نہیں بھاگیے, تھوڑا سا سن لیجیے. کاہل بھاگیا پھر ملاقات. رات ہم 3 بجے تک جگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر کے کچھ بولنا لگتا ہمارے علماء ہی جو ہے کہ گھبرا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, تو خلاصہ عرض کرتا ہوں. تو فرمایا تمہاری پریشانی کا دور ہونا موقوف ہے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی کی دعا پر. حضرت گنگوہی کی دعا پر تمہاری پریشانی کا دور ہونا موقوف ہے, ورنہ روئے زمین کے کسی اللہ کے ولی سے تمہاری پریشانی دور نہیں ہو سکتی ہے.
مرتا کیا نہ کرتا، دوڑ کہا جاؤ تم وہاں، کہا حضور ہم کیسے جائیں وہاں، کہا نا وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کو دوری ہے ان حضرات سے، کہنا جاؤ میرا سلام کہنا ان سے، میرا سلام کہنا کہ انہوں نے بھیجا ہے مجھے۔ تو گویا سلام کہا گیا، گویا کہ دیوبند سے لوٹ کے جاتا ہے گنگو، کانپور سے لوٹ کے جاتا ہے گنگو، اور حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں گیا تھا گنج مراد آباد، تو حضرت گنگوہی نے، حضرت گنج مراد آبادی نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، مسکرائے، جواب دیا کہ ٹھیک بات، اور کوئی بات؟ میرا بھی سلام کہہ دینا۔ کہا آپ کی تعریف کر رہے تھے حضرت گنج مراد آبادی، کہا نا تعریف کے لائق تو وہ خود ہیں، میں تو تعریف کا لائق نہیں ہوں، اور کوئی بات؟ کہا حضور ہم کو پریشانی آ گئی ہے، انگریز نے جو ہے میرے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، بہت بھاری ٹیکس، اس میں ساری زمین جائیداد ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن ٹیکس بھی ادا نہیں ہوگا، ہم تو سڑک کے اوپر آ جائیں گے۔ حضرت گنگوہی صاف گو تھے، علماء جو ہوتے ہیں، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، وہ صاف دل ہوتے ہیں، وہ باتوں کو گھماتے نہیں ہیں، سیدھا بولتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے لیے کیوں دعا کروں میں؟ حضرت گنگوہی کا جواب سنیے، میں تمہارے لیے کیوں دعا کروں؟ تم ہمارے دوستوں کے تم دشمن ہو، مخالف، دشمن کا لفظ نہیں، مخالف کا لفظ استعمال کیا، ہمارے دوستوں کے تم مخالف ہو، ہم تمہارے لیے کیوں دعا کریں؟ فرمایا حضور غلطی ہو گئی، معاف فرما دیا۔ فرمایا حضرت گنگوہی نے، دیوبند کے اندر جو اہل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محمود الحسن بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت شیخ الہند ان کے شاگرد تھے، مرید تھے، اس لیے محمود الحسن ہی فرمایا ہوگا، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں آپ سے، ایسا نہیں کہ میں محمود الحسن کہہ رہا ہوں۔ محمود الحسن ہیں، ہمارے سارے دوست ہیں، ان کے تم مخالف ہو، میں تمہارے لیے کیوں دعا کروں میں؟ حضور معاف کر دیا جائے، حضور معاف کر دیا جائے۔ عصر کا وقت ہو چکا تو حضور نے فرمایا پہلے نماز پڑھو، نماز کے بعد جو ہے فرمایا کہاں گیا وہ دیوبند والا، بٹھایا، کہا تم دعا کرو، ہم صرف آمین کہیں گے، تم جو جو غلطی کیے ہو، وہ مدرسہ جو ہے اللہ کا مدرسہ ہے، تم نے ہماری کوئی جو ہے خلاف، ہمارا خلاف کچھ نے نہیں کیا، تم نے نہ ہمارے دوستوں کی مخالفت کی، تم نے اللہ کے کام کی مخالفت کی، اللہ کے کام کی مخالفت کی ہے، اللہ کے مجرم ہو تم اللہ کے مجرم ہو، اس لیے تم کو جو ہے کہ اللہ سے جو ہے کہ معافی مانگنی ہوگی، ہم آمین کہیں گے۔ بیچارہ وہ رویا، گر گرایا اللہ کے حضور، اللہ معاف فرما دیجئے، ہم اب علماء کے مخالف نہیں ہوں گے، ہم دیوبند مدرسے کے مخالف نہیں ہوں گے، اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت گنگوہی کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ جب وہ اس دعا کے بعد لوٹا دیوبند، ابھی دیوبند پہنچا نہیں تھا، تو 3 کلومیٹر اس وقت تانگا چلتا تھا، یہ گھوڑا گاڑی چلتا تھا، 2-3 کلومیٹر پیچھے تھا کہ کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی جو اس کے پہچاننے کا قریبی آدمی تھا، کیا حضور معاف ہو گیا، سب کچھ معاف ہو گیا، معاف ہو گیا؟ ہاں معاف ہو گیا، ہم بری ہو گئے۔ یہ ہے خوشی، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کے علماء جو ہیں ان کے کارنامے ایسے ایسے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے کارنامے ہیں، اس جیسے ان کے کارنامے ہوں گے، بلکہ ان سے زیادہ ان کے کارنامے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ایک خطے کے لیے، کوئی آئے فلسطین کے لیے، کوئی آئے شام کے لیے، کوئی آئے اردن کے لیے، کوئی آئے اور کسی ملک کے لیے آئے، وہ اس دائرے کے اندر انہوں نے کام کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء اس دائرے میں، اس سے بڑے بڑے دائرے میں کام فرما رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے دائرے میں کام فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم لوگ نبی سے اوپر ہو گئے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو۔ تو کام کو بتایا گیا نا، نبی تو مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، اللہ نے ان کو چنا، ہم کو تو نہیں چنا اللہ تعالیٰ نے، وہ مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، برگزیدہ ہیں، وہ تو درجہ تو الگ ہے۔ تھوڑا سا کام کو فرمایا حضور نے، ہماری امت کے علماء ایسے ہوں گے۔ آپ قدر کیجئے مولانا کی۔ مولانا اختر امام عادل، میرے کو کہنے کو بہت کچھ ہے۔ مولانا اختر دیکھیے، ایک بات سنیے، ہم لوگ سیمیناروں میں جاتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا، بھاگیے گا نہیں، ہم لوگ سیمیناروں میں جاتے ہیں، سیمینار کے اندر ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر کے بھی مفتیان کرام رہتے ہیں، عرب کے بھی رہتے ہیں، ایران کے بھی رہتے ہیں، ترکی کے بھی رہتے ہیں، مفتیان کرام رہتے ہیں، امریکہ کے بھی رہتے ہیں، یورپ کے بھی رہتے ہیں، لندن کے بھی رہتے ہیں، برطانیہ کے بھی رہتے ہیں، مفتیان کرام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔
دیکھیے یہ ہمارے مولانا اختر حضرت مولانا اختر امام مولانا بولنے میں تو تھوڑا بہت بے ادبی معلوم ہوتی ہے. حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب ہم سے عمر میں کم سے کم 15 سال 16 سال کے چھوٹے ہوں گے، لیکن ہم لوگ ان سے اس بھرے مجمع کے اندر ہم لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضل و کمال عطا فرمایا ہے، جو علم بے کرا عطا فرمایا ہے، جو زور قلم عطا فرمایا ہے، جو زبان جو ایک طاقتور زبان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ ہم لوگ اش کرتے ہیں اور ہم کو تو دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ان کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ کر دے. اللہ ان کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ کر دے، 100 برس سے بھی زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ ان کی عمر، اور ان کی ساری اولاد کو اور ان کی ساری ذریت کو اور ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یہ تو اہل اللہ کا خاندان ہے، تفصیل سے آپ حضرات خود ہی جانتے ہیں. اہل اللہ کا خاندان ہے، یہ سادات کا خاندان ہے، آل رسول ہیں یہ حضرات. آل رسول، ہم لوگ تو آل رسول نہیں ہیں بھائی. یہ شرف تو یہ تو کسی کو اپنے زور سے نہیں ملتا ہے نا، یہ دان بخشت خدا بخشندہ، اللہ کی بخشش ہے، ان کو ملی ہوئی ہے کہ وہ آل رسول ہے. ہم آل رسول نہیں ہیں، اس لیے ہم آل رسول ہونے کی حیثیت سے تو قدر کرتے ہی ہیں، لیکن صرف آل رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رسوخ فی العلم عطا فرمایا، جو ان کے کمالات ہیں، اس حساب سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بھائی آپ لوگ بھی قدر کیجئے گا، آپ لوگ بھی قدر کیجئے گا. ناقدری کیجئے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا، ناقدری کیجئے گا تو جانتے ہیں کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں آپ. ہمارے علاقے کے اندر ایک گوگری تھانہ ہے، ہم اسی تھانے کے رہنے والے ہیں. گوگری بہت بڑی آبادی ہے، گوگری بہت بڑی آبادی ہے. اس زمانے کے اندر، آج سے میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، 62 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں، 62 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں. جب میں وہاں پڑھتا تھا، میں چھوٹا تھا، 10 سال کا تھا، 9 سال کا تھا، میں پڑھتا تھا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عالم تھے. وہ سہارنپور والے نہیں، وہ حضرت مولانا زکریا صاحب بڑے بزرگ عالم تھے، بڑے پرانے عالم تھے، اور علم کے سمندر تھے. وہ تقویٰ پرہیزگاری پچھلے بزرگوں میں تو بہت ہوا کرتی تھی. بڑے ہم تو بھائی اب بھی میں گھومتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہم کو ویسے لوگ نظر نہیں آتے ہیں. حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی قدس سرہ العزیز سے بھی وہ پہلے کے فارغ تھے، 2 سال 3 سال پہلے کے وہ فارغ تھے. لیکن گوگری والوں نے ان کی قدر نہیں کی، گوگری والوں نے ان کی قدر نہیں کیا. سارا علاقہ پہنچتا تھا گوگری فتویٰ لینے کے لیے، سارا علاقہ پہنچتا تھا گوگری تعویذ لینے کے لیے، سارا علاقہ پہنچتا تھا ان کی خدمت میں حاضری بجا لانے کے لیے. کوئی پروگرام کرنا ہوا، کچھ کرنا ہوا، گوگری. ابھی جا کے دیکھ لیجیے گوگری، ابھی ماسٹر تو 300-400 ہو گئے، لیکن کوئی اچھے عالم نہیں پیدا ہوئے، کوئی اچھے عالم پیدا نہیں ہوئے. آپ کو ایک ہیرا مل گیا، اس ہیرے کی قدر کیجیے گا. مختصراً ایک ہیرا مل گیا ہے، اس ہیرے کی قدر کیجیے گا. مولانا اختر امام عادل صاحب نے ہم کو کوئی فیس نہیں دیا ہے، ہمیں کوئی بہت بڑا نذرانہ نہیں دیا انہوں نے کہ ہم ان کی بڑائی لے رہے ہیں. واللہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صرف ان کے دینی کاموں کی وجہ سے محبت کرتا ہوں. یہ حب فی اللہ ہے، یہ حب فی اللہ ہے، یہ حب فی اللہ ہے. اللہ کے واسطے یہ محبت ہے. لوگ کام کرنے والے نہیں مل رہے آج کل دنیا میں، نہیں ملتے ہیں. فارغین بہت ہوتے ہیں لیکن کہاں ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں، نہیں ملتے ہیں. اس لیے آپ حضرات قدر کیجئے گا. یہ آپ کا منوروا شریف پوری دنیا کے اندر روشن ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر. آپ یہ بتائیے ہم کو، تھوڑی سی یہ بات بتائیے آپ، 200 برس پہلے، 300 برس پہلے، 400 برس پہلے اتنا بڑا مدرسہ تھا آپ کے علاقے میں؟ کچھ تو بولیے. 200 برس 100 برس پہلے، 50 برس پہلے، 200 برس پہلے، 300 برس پہلے، 1000 برس پہلے کوئی ایسا مدرسہ تھا آپ کے یہاں اس علاقے میں؟ تھا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. تھا؟ نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے، قبول فرما لیا ہے. اور اس سے آپ کا نام بھی روشن ہو رہا ہے، اس سے آپ کا نام بھی روشن رہا ہے. باہر کے لوگ آتے ہیں تو جائیں گے آپ کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے. کہاں جائیں گے؟ یہاں نہ آئیں گے. ہم کہاں آئیں گے؟ باہر سے آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ کے دروازے پر جائیں گے، آپ کے گھر میں جائیں گے. کہاں آئیں گے ہم؟
یہ جامعہ ربانیہ ہم آئیں گے، چاہے آپ ڈاکٹر صحیح، چاہے آپ انجینئر صحیح، چاہے آپ اوورسیئر صحیح، چاہے آپ زمیندار صحیح، چاہے آپ کچھ بھی صحیح ہوں اپنی جگہ پہ، ہم آپ کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم آئیں گے تو یہاں آئیں گے، سارے علماء آئیں گے تو یہاں آئیں گے ہم۔ لیکن کیا بولیں گے جانے کے بعد، کیا بولیں گے ہم؟ کہیں گے منوروا شریف گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ منوروا شریف میں آپ سب شامل ہیں کہ نہیں ہے شامل؟ آپ کے نام، آپ کے گاؤں کا نام روشن اسی ادارے سے ہو رہا ہے۔ قدر کیجئے، قدر کیجئے، ناقدری مت کیجئے گا۔ اب آتا ہوں میں اپنے اصل موضوع کے اوپر۔ دیکھیے اے بھائی اٹھیے گا نہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیے، میں 3 بجے رات تک جگا ہوا ہوں، میری عمر 73 سال ہے۔ اب میں سے کتنی کی عمر 73 سال ہے بتائیے تو؟ آپ کی عمر ہے 73 سال؟ نہیں ہے 73 سال؟ کون ہے 73 سال والی بتائیے تو؟ وہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب، وہ تو ہم سے بڑے ہیں، لیکن آپ میں سے کون بڑے ہیں ہم سے؟ نہیں ہے کوئی بڑے، آپ سے بیٹھے رہیے، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیے۔ حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب گھبرا رہے ہیں کہ لوگ سارے چلے جائیں گے، نہیں کوئی جائے گا، بیٹھے رہیے آپ لوگ۔ ایک بات، دوسرا قصہ میں سناتا ہوں، دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں۔ دیکھیے جب ندوۃ العلماء قائم ہوا، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم فرمایا۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ جس زمانے میں ندوے کی تحریک چل رہی تھی، کئی تحریکیں چلی۔ سکون سے بیٹھے، بس پروگرام بہت ہی مختصر ہے، سب یوں ہی جو ہے کہ نہ چلے جائیں۔ سب تو کھانا کا انتظام ہے آپ تمام حضرات کے لیے، میں ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائیں۔ میں پہنچ رہا ہوں، وہیں پہنچ رہا ہوں، 10 منٹ اور موقع دیجیے آپ۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ اس زمانے میں ان کی مخالفت بہت کی گئی، حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بہت کی گئی کہ صاحب اب نصاب جو پیش کیا تھا حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ نصاب ایسا تھا کہ اس میں سے کچھ منطق کو نکال دیا تھا انہوں نے، کچھ فلسفے کو نکال دیا تھا انہوں نے، اس کی جگہ کچھ انگریزی گھسا دیا تھا انہوں نے، کچھ انگریزی رکھ دیا تھا انہوں نے۔ تو اس لیے پرانے علماء مخالفت کرتے تھے کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے، کیا کر دیا، پچھلی چیزوں کو انہوں نے خراب کر دیا۔ آپ رہیے 10 منٹ۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب علماء کو جوڑا تھا، جیسے مولانا جوڑتے ہیں علماء کو، جوڑا تھا، تو اس نصاب کے اوپر، اس کورس کے اوپر مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک مقالہ پیش کیا تھا، جیسے ہمارے علماء نے مقالہ پیش کیا۔ اس میں حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا ذکر فرما دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہم دارالعلوم دیوبند سے بھی کچھ منطق کی کتابوں کو نکالیں گے، ہم فلسفے کی کتابوں کو نکالیں گے، سوائے قاسمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نکالیں گے ہم اور اس کی جگہ کچھ ہم اور جو ہے کہ دوسری جغرافیہ کی تعلیم کو داخل کریں گے۔ حضرت نانوتوی کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اگر مسلمان ہم اپنے بچوں کو 7 برس کی عمر میں ہمارے حوالے کر دیں، 9 برس کی عمر میں ہمارے حوالے کر دیں، تو ہم 17 سال کی عمر میں اس کو مولانا بنا دیں۔ 17 سال کی عمر میں مولانا بنانے کے بعد وہ انگریزی پڑھ لے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے آپ حضرات کہ مولانا حضرات 1 سال کے اندر میٹرک تک کی عربی انگریزی پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا حضرات کی اتنی قابلیت ہوتی ہے اور اتنا ان کا ذہن مجا ہوا ہوتا ہے کہ جو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں نرسری سے لے کر کے 10ویں کلاس تک جو کتابیں چلتی ہیں آپ کے ہائی اسکول کے اندر وہ تمام کتابیں مولانا حضرات 1 سال میں پڑھ سکتے ہیں، 1 سال میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کیوں جو 10 سال برباد کرتے ہیں اپنے بچوں کا آپ ہائی اسکول میں بھیج کرتے ہیں؟ کیوں بھیجتے ہیں ہائی اسکول میں اپنی بچیوں کو؟ کیوں بھیجتے ہیں آپ ہائی اسکول میں؟ آپ مدرسے کے اندر ایسا نظام قائم فرما، آپ بچے کو دیجیے ہمارے یہاں 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں یہ بچے تمام جو ہے کہ مولانا بھی ہو جائیں گے، اور اس کو ہم مولانا ہونے کے بعد 1 سال کے اندر اس کو میٹرک کا امتحان دلوا دیں گے، میٹرک کا امتحان دلوا دیں گے اس کو ہم، اور اس کے بعد جو ہے وقفے سے 2-3 سال کے اندر اس کو جو ہم BA میں سب کروا دیں گے ہم، 22 سال کی عمر کے اندر اس کو BA کروا دیں گے، دیجیے گا جتنا پیسہ آپ جاتے ہیں اسکولوں میں دینے کے لیے، وہ جو اسکول جو آج کل کھلا ہوا کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جہاں بچے رہتے ہیں، کوچنگ والا اسکول جو ہوتا ہے جہاں بچے رہتے ہیں، وہاں جو آپ 3,000 4,000 5,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں وہ ہم کو دے دیجیے، آپ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کیجیے،
اور ہم بچوں کو، آپ کے بچوں کو عالم بھی بنا دیں گے، اور 16 سال کی عمر میں میٹرک بھی کرا دیں گے، اور 20-22 سال کی عمر میں اس کو BA بھی کرا دیں گے۔ یہ ہماری بچیاں، دیکھیے اخبار کو غور سے سنیے گا، یہ جو ابھی آپ نے اخیر میں دیکھا آپ نے، ہمارے پاس شہر سے ابھی 2 مہینہ پہلے شہر سے کچھ لوگ آئے، رونے لگے۔ ہم کہا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے نا، ہمارے شہر کی جو، شہر کا نام نہیں لیں گے ہم، ہمارے شہر کی 4 بچیاں جو ہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ ہم کہا کہ اور بھیجیے آپ اسکول پڑھنے کے لیے، اور بھیجیے آپ کالج پڑھنے کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ دیکھیں مناسب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسا نظام کا، مولانا اختر امام عادل صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ کہ آپ لڑکیوں کا مدرسہ ایسا قائم کریں کہ آپ کی بچیاں، آپ کے یہاں سے بچیاں عالم ہوتے ہوتے، یہ بچیاں عالمہ ہو چکی ہیں، ابھی 8 بچیاں عالمہ ہو چکی ہیں، عالمہ ہو چکی ہیں، کسی کی عمر 11 سال ہے، کسی کی عمر 12 سال ہے۔ اب ان بچیوں کو آپ انگریزی 1-2 سال پڑھا دیں تو دیکھیے نا آپ، یہ BA میں اسی میں کر لیں گی، BA میں اسی میں کر لیں گی وہ۔ آپ پہلے عالمہ بنا دیجیے اپنی بچیوں کو، اس کے بعد دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے۔ ان بچیوں کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، اسکول کالج کا پڑھنے والی لڑکیاں ان سے پیچھے ہوں گی، کوئی صلاحیت ان کی نہیں ہوگی جتنی بڑی صلاحیت ان کی ہوگی۔ آپ ابھی جو ہے 8 بچیوں نے مشکات شریف ختم کیا ہم سے، وہ میں نے وہاں عبارت سنی ان کی۔ اب جو ہے کہ اب یہاں یہ ہوا کہ صاحب آپ سے بھی کچھ خطاب کر دیں، ان سے بھی کچھ خطاب کر دیں۔ ہم اپنی بچیوں سے گزارش کرتے ہیں جو ہماری بچیاں عالمہ ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کے تمام گارجین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس گویا کہ ایسے زمانے کے اندر جب کہ دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، بچیوں کو اسکول کالج بھیجنے کا مزاج ہے لوگوں کا، ایسے ماحول میں انہوں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنایا۔ اس لیے ہمارے دل کی گہرائی سے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو دین سے بھی آراستہ فرمائے، دنیا سے بھی آراستہ فرمائے، دین سے بھی آراستہ فرمائے، دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو آراستہ فرمائے۔ اور یہ بچیاں جواب ہو، یہ بچیاں جواب ہو ان لوگوں کا جو حقارت کی نگاہ سے علماء کو دیکھتے ہیں، جو حقارت کی نگاہ سے دین تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے جواب ہو، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اختر امام عادل صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، 100 برس سے زیادہ عمر سے اللہ تعالیٰ ان کو مولانا مدرسہ قائم کرے، لڑکیوں کا مدرسہ قائم کرے، اور ایسا نظام بنائے اس نظام کے تحت بچیاں عالمہ بھی ہو جائیں، اور بچیاں ہائی اسکول کی تعلیم سے بھی فارغ ہو جائیں، اور BA سے بھی فارغ ہو جائیں، اور آپ ماشاءاللہ ہنرمند ہیں، آپ جہاں چیزیں ہیں، کہاں سے کیا کنیکشن جڑے گا کہ آپ مدرسے کو اسکول کو منظور کرا دیجیے گا، یہ تو آپ کا فن ہے، انشاءاللہ آپ یہ کرا ہی لیں گے۔ اس لیے میں تمام آبادی کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کا آپ تعاون کریں، آپ دام دل میں قدم سخن تعاون کریں، یہ پھر ہیرا نہیں ملے گا آپ کو، ناقدری مت کیجیے گا، آپ ان کو حوصلہ بڑھائیے تاکہ یہ سمستی پور سے نکل کے کھگڑیا میں اس کام کو پھیلائیں، کھگڑیا سے نکل کر کے یہ آپ جو ہے کہ کٹیہار میں اس کام کو پھیلائیں، سہرسہ میں اس کام کو پھیلائیں، مدھے پورہ میں اس کام کو پھیلائیں، اور جو اضلاع ہیں وہاں بھی اس کام کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم ان کی تندرستی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو مضبوط صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ جتنا بھی کام کریں یہ تھکے نہیں، تھکنے سے کام معاملہ بگڑ جاتا ہے، مضبوط رہیں، خوب ڈھونڈ کر کے کام کریں، کرتے ہی رہیں، جو نشانہ ہے اس کو پاتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب میں بلا تعطیل و تمہید کے اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں